علیکم جی، آ رہی ہے آپ کی آواز۔ الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ جی آج ہم لوگ جو ہیں وہ اسٹارٹ کریں گے، ایک منٹ جی۔ ہم نے سورہ فرقان اسٹارٹ کرنی تھی، یہ میں دیکھ رہی تھی کہ میں نے کہیں سلائڈ دوسری والی تو اپلوڈ نہیں کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا بکم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر وارم ویلکم ٹو دس کلاس، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ کون تلاوت کرے گا، تو لیٹ می کوئکلی پک کہ کون کون بچے آئے ہوئے ہیں۔ حاجرہ، نشیزہ، امامہ، فاطمہ، محمد۔ حاجرہ آپ کرنا چاہتی ہیں سورہ 3 کی تلاوت؟ جی چلیں اسٹارٹ کریں۔ آپ تھوڑا سا بڑا کر سکتی ہیں؟ جی کچھ زیادہ بڑا ہو گیا، اب ٹھیک ہے؟ یس تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الآمین لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أهم أجر غير ممنون۔ بارک اللہ، ویری گڈ۔ مشیزہ آپ بھی پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی جی گو ہیڈ۔ جی مشیزہ تلاوت کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ بارک اللہ، میں نے پوری ایڈ نہیں کی تھی، آپ نے پوری پڑھ دی، بارک اللہ۔ جی اب اس کو ہم تھوڑا سا ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے اس کے اندر، چاہ رہی ہوں کہ اس کو ہم بس چھوٹا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ اس کے اندر میں نے ویڈیو امبیڈ کی تھی پر وہ سم ہاؤ اس کے اندر ورک نہیں کی۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ انجیر اور زیتون جو ہے اولیوز اینڈ فگس۔ والطور سین، جی میں جس فوجی خالی کرا اور میں نے جس میں چم ددو بوٹل باہر لگا میں چم ددو پنزا۔
سوری فار دا ڈسٹربنس. طور سینین، اور یہ ایک خاص ماؤنٹین ہے طور سینا کی وادی میں، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس سے بات کی تھی؟ کون سے پروفٹ سے؟ پروفٹ موسیٰ. صلی اللہ علیہ وسلم. پروفٹ موسیٰ تھے. نہیں، پروفٹ موسیٰ تھے. یس، کیونکہ پروفٹ موسیٰ جو ہیں ان کے ساتھ اسپیشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امن والے شہر کی بات ہے مکہ. اور اس آیت کے اندر جو اسپیشلی جو بات ہم جس صورت کے پرفیکٹ فوکس کریں وہ یہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیسٹ وے سے ہمیں بنایا ہے. پھر وہ لو سے لو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیسٹ بنایا پر ہم لو سے لو کیسے ہو جاتے ہیں؟ جب ہم کچھ تھوڑی بیڈ ڈیڈز کرتے ہیں. پر ایکسیپشن کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو کہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے، تو ان کے لیے بہت سارا اجر ہے. تو ہم کون سے لوگوں میں سے بننا چاہتے ہیں؟ کون سے لوگوں میں سے بننا چاہتے اچھے ہیں؟ لوگوں والے. جی، اچھے لوگوں میں سے بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب ہم اچھا ناؤ وی کین فائنلی ویڈیو. کین یو ہیئر اٹ ناؤ؟ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جی، صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء. میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر. میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں. میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان میں اور زمینوں میں ہیں. آپ کی بات کلیئر نہیں آ رہی کہ آپ بہت والیوم بہت سلو ہے. اب صحیح ہے؟ نہیں ابھی تک سے سلو ہے. اب صحیح ہے؟ سلو ہے ابھی. اب آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی اب بہتر اب کلیئر. الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء. میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر. میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں. میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں ان چیزوں کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہیں. میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر
جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا. اور یہ کون سی کتاب ہے؟ لوح المحفوظ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا. اور میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں ہر چیز کی گنتی کے برابر. میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے. اور یہ بہت اسپیشل ذکر ہے جس کے اندر بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو بہت ایزی ہیں. اور اس میں ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو ہم انفائنائٹ تعریف کر رہے ہیں اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. کون بتائے گا کہ اس کا ریوارڈ کس چیز سے زیادہ ہے؟ کس چیز سے زیادہ ریوارڈ؟ آپ کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں پورا دن, اس سے بھی زیادہ ریوارڈ ہے. ٹھیک ہے, so let's start. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا, اے اللہ بنا دے میرے عمل کو سارے کے سارے کو صالح, آمین. واجعلہ لوجہک خالصا, اور بنا دے اس کو اپنے چہرے کے لیے خالص. ولا تجعل لأحد فیہ شیئا, اور نہ بنا لیے کسی ایک کے بھی لیے کوئی بھی اس میں کوئی بھی حصہ, آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں جی سسٹر میمونہ یہ نالج کی دعاز بچوں کو کرا دیں. اس دفعہ میرے خیال سے آپ ہی کرائیں گی کیونکہ آج ہم نے کچھ چیزیں کور کرنی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر ہم اینڈ والی دعاز ان سے کرا لیں گے آفٹر کوہوٹ, یہ آپ پڑھوا دیں صرف. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم, پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں, آمین. دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم فقہنی فی الدین اللهم فقهني في الدين. جب ہم سارے اکٹھے ہو کے پڑھیں گے تو پھر ہم کہیں گے اللہم فقہنا فی الدین. اللهم فقهنا في الدين. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے, آمین. 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 جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. جی آج ہم جو سورت سٹارٹ کریں گے تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھیں گے, وہ ہے سورہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن. الفرقان. اور آپ کو پتہ ہے قرآن کا نام بھی ہے فرقان, ایک نام بھی ہے اسپیشل نام. میری بھائی کا بھی نام فرقان ہے. یہ کون ہے؟ کس کے بھائی کا نام فرقان ہے؟ میرے. مشیزہ. جی. ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے. اچھا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گیس کر سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ لوگوں کو اردو میں پتہ ہے فرق کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو فرق کرنا, یہ چیز اس سے فرق ہے, ڈفرینٹ ہے. ڈفرنس کرنا. یس. اور قرآن ڈفرنس کرنا. ایگزیکٹلی قرآن کس کس چیز میں ڈفرینس کرتا ہے؟ غلط اور صحیح. ایگزیکٹلی یہ کس نے بولا ہے؟ حاجرہ. یس. ویری گڈ. غلط اور صحیح. تو اسی لیے تو قرآن کا ایک نام نور بھی ہے کیونکہ لائٹ جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ہمیں فرق نظر آ جاتا ہے نا غلط چیز میں اور صحیح چیز میں, ہے نا. مطلب جیسے اگر آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہو اور آپ کے پاس ٹارچ نہیں ہو اور اس روڈ پہ کیچڑ ہو تو آپ پڈل کے اندر پیر ڈالنے کے چانسز ہیں نا,
कीचड़ के अंदर पैर डालने के चांसेस है ना, कि अगर आपके पास टॉर्च नहीं है और आप एक रोड पे जा रहे हैं, पर अगर आपके पास लाइट है तो फिर तो आपको पता चलेगा ना कि आपने जहाँ मड है या वाटर है वहां आपने पैर नहीं डालना। तो कुरान जो है वो हमें नूर देता है, वो हमें फुरकान देता है कि हम ट्रूथ और फॉल्सहुड में डिफरेंस कर सकें। सो इट इज द क्राइटेरिया जिसके मुताबिक हम जज करते हैं कि कौन सी चीज राइट है, कौन सी चीज रॉन्ग है। अच्छा, एक बड़ी स्पेशल बात है जो इस सूरत से रिलेटेड है, वो ये है कि इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? क्या फर्स्ट वर्ड है अरबिक में लिखा हुआ? तबारक। और कोई और बता सकते हैं? देयर इज अनदर सूरा दैट स्टार्ट्स विद दिस वेरी सेम वर्ड। यस, वेरी गुड। ये किसने बताया? बारकल्लाह फीक, हफ्सा, वेरी गुड। अच्छा, और बरका जो है, बरका क्या होती है? बरका, बरका और मुबारक। हम जब कहते हैं ना बारकल्लाह फीक, आपको अल्लाह ताला बरकत दे, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ताला आपको ज्यादा कर दे? नहीं, मुबारक। हाँ, अल्लाह ताला आपको ज्यादा करे किस चीज में? आपकी, जब हम कहते हैं ना बारकल्लाह फील इल्म में, ईमान में, एग्जैक्टली आपके ईमान में, आपके टाइम में, आपके फूड में, आपके मनी में। पर ये बड़ी मजे की बात है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बरका का मतलब ये होता है कि वो चीज ब्लेस हो जाए, जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला बरकत दे दे, उसका मतलब है कि वो बेनिफिशियल भी हो जाती। जैसे आपके टाइम में बरकत का मतलब ये होता है कि आप उन्हीं 24 आवर्स में बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। और फूड में बरकत के लिए हम क्या पढ़ते हैं? फूड में बरकत के लिए हम क्या पढ़ते हैं स्टार्ट में? यस, बिस्मिल्लाह। जब अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम लेते हैं तो उसमें बरकत आ जाती, ब्लेसिंग्स आ जाती हैं, और वो इनफ हो जाता है सबके लिए। और मनी के अंदर बरकत का मतलब ये होता है कि वो आपके लिए इनफ हो, आपकी नीड्स के लिए इनफ हो। आप किसी और से नहीं मांग रहे हो कि वो मेरी नीड्स पूरी नहीं हो रही। और कोई मुझे छोटी सी ये बात बताएगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी मनी के अंदर बरकत हो तो हमें क्या करना चाहिए? दुआ। दुआ भी, यस, दुआ भी करनी चाहिए, पर कोई एक्शन भी करना चाहिए ना। ये तो नहीं कि सिर्फ हम दुआ करें और कुछ भी ना करें। सदका। यस, सदका जो है वो आपके माल को बढ़ाता है। और आपको तो शैतान आपको कहते रहते ओ हो, आप किसी को सदका देंगे तो आपके तो पैसे कम हो जाएंगे। पर अल्लाह सुब्हाना ताला उस सदका की वजह से आपकी मनी को ब्लेस कर देता है। और जिस चीज को अल्लाह सुब्हाना ताला ब्लेस कर दे वो कभी कम हो सकती है? नहीं। सो इसलिए हम थोड़ा सा बरका पे इसलिए बात करें ताकि हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आए, ठीक है? अच्छा, सूरह अल फुरकान के अंदर डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स हैं, ठीक है? इसके अंदर सबसे पहले ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला, ये एक मक्की सूरा है। मक्की सूरा का मतलब क्या हुआ? लास्ट टाइम हमने जो सूरह नूर पढ़ी थी वो क्या थी? इट वाज अ मदनी सूरा, सो इट वाज रिवील्ड इन मदीना। एंड मक्की सूरा का मतलब क्या होता है? It was revealed in Makkah. यस। इसके अंदर पता है क्या हुआ? इसके अंदर एक टॉपिक है जिसके अंदर अभी हम देखेंगे कि उनके कुछ एक्यूजेशंस थे, कुछ ऑब्जेक्शंस थे, जो आर्ग्यूमेंट्स करते थे कि ऐसा क्यों है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे क्यों करते हैं, कुरान में ऐसा क्यों है, कुरान ऐसा क्यों है। इस तरह की बातें जब वो एतराज करते थे ना डिफरेंट किस्म के, उसके आंसर्स बेस्ट वे में आंसर किए हैं अल्लाह सुब्हाना ताला ने। और इसके अंदर एक टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम आज बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। आई होप आपको मेरी लेजर वाली लाइट नजर आ रही है? यस। इसके अंदर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे इस चीज के ऊपर आज के रिग्रेट। एक बंदे का जिक्र होगा जो रिग्रेट करेगा कि मेरे बैड फ्रेंड्स ना होते, और साथ वो ये भी रिग्रेट करेगा कि काश के मैंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया होता। इस सूरा के अंदर एक वर्स है जिस पे हम नेक्स्ट टाइम फोकस करेंगे। वो ये है कि एक बंदा जो कि अपनी डिजायर्स को वर्शिप करता है। आपको पता है कि अपने डिजायर्स को वर्शिप करना क्या होता है? एनीवन? कौन बताना? जी बताएं, कौन बताना चाहता है? मैं हाँ जी, इब्राहिम बताएं। उनको ग्लो करना, फॉलो करना। यस, वेरी गुड। इब्राहिम की भी आवाज आई थी मुझे। उमामा थी। जी उमामा, आप बताना चाहती हैं कि अपनी अपनी डिजायर्स को वर्शिप करने का मतलब क्या होता है? कि जो चीज हम चाहते हैं बस हम उसकी बात माने, अल्लाह ताला की बात। जब कोई कुछ कोई worship करता है।
आपको पता है इसके इन शॉर्ट क्या मतलब है? जैसे कुछ आपने बात सुनी, कुछ लोग कहते हैं इट्स माय लाइफ. आप लोगों ने कभी इस चीज के बारे में सुने? लोग कहते हैं ओ यू लिव ओनली वंस, जो आपका दिल करता है करो, फिर तो आपने डाई हो जाना है, कोई बात नहीं, खैर है, अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज से मना भी किया है वो भी कर लेनी चाहिए. तो इसका मतलब ये होता है कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला की कमांड्स को नहीं मान रहे और किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? ओनली आवर हार्ट. अगर हमारा हार्ट हमें गलत बातें कह रहा है तो हम वो कर रहे हैं. हम अल्लाह ताला की बात को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे. तो मुसलमान ऐसे करते हैं? नहीं. गुड मुस्लिम ऐसे नहीं करते. और अगर गलती से हमसे हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यस, माफी मांगनी चाहिए. और इस सूरा के अंदर हम एंड में देखेंगे बड़ी स्पेशल क्वालिटीज ऑफ स्पेशल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला, जिनका नाम है इबादुर रहमान. रहमान किसका नाम है? अल्लाह का. और अब्द जो होता है उसका मतलब होता है बंदा, और इबाद का मतलब होता है बंदे. अगर काइंडली सब लोग अपने माइक्स जो है ना वो म्यूट कर लें, क्योंकि फिर जब अगर हम फिर आवाज आती है ना तो फिर सबको क्लियर नहीं आएगी. ठीक है? अच्छा, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं सबको म्यूट ऑल नहीं करो, क्योंकि सारे बच्चों को मैं चाहती हूँ वो पार्टिसिपेट करते रहें, क्योंकि ये तो आप जी कि आप लोगों की क्लास है ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आप लोगों की माइक म्यूट कर दूं, क्योंकि अब तो आप रिस्पॉन्सिबल किड्स हैं, आप लोगों को खुद पता होना चाहिए. गलती से कभी कभी माइक अनम्यूट रह भी जाता है, हम उसको ऑफ कर देंगे. ठीक है? अंडरस्टूड? इसके लिए आप खोल के बता सकते हैं. अंडरस्टूड? ये बात समझ आ गई है? गुड किड्स. अच्छा, अब हम इन स्पेशल क्वालिटीज के ऊपर भी बात करेंगे, पर उन क्वालिटीज पे हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसलिए नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे और सर्टेन दुआज भी सीखेंगे. सो टुडे हमारा जो पार्ट है ना वो हमारा ज्यादातर ये है कि हमने इन चीजों के ऊपर फोकस करना है. सो लेट अस स्टार्ट. सो जो डिसबिलीवर्स है ना, उनके इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स थे कि वो वर्शिप करते थे फॉल्स गॉड्स को, और फॉल्स गॉड जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते. तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको ये बताया कि इनको फायदा नहीं है वर्शिप करने का, क्योंकि ये कुछ बना नहीं सकते. अल्लाह सुब्हाना ताला बना सकते हैं ना, अल्लाह ताला ने तो हमें भी बनाया है ना. तो अल्लाह ताला ने उनको ये उनकी एक्शन का ये जवाब दिया कि इनफैक्ट ये जो आपने जो फॉल्स गॉड्स हैं, दे कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, दे हैव बीन क्रिएटेड देमसेल्व्स. और अल्लाह सुब्हाना ताला का एक नाम है जिसका मतलब होता है द क्रिएटर. कौन बता सकता है मुझे? अल खालिक. मैं यस, अल खालिक जो है वो उसका मतलब है कि द क्रिएटर. और हम सब क्या हैं? मखलूक. सो क्या क्रिएशन क्रिएटर की तरह होती है? नहीं नो. ये तो सेंसिबल सी बात है ना कि अगर आपने कोई चीज बनाई है, आप कोई चीज बनाते हैं, तो वो जो चीज आपने बनाई वो आपकी तरह है? नहीं नहीं. तो फिर कहाँ हम लोग ह्यूमंस या कोई चीजें जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो अल्लाह ताला के, हम कोई इमेजिन, कोई भी बंदा जिसके अंदर थोड़ी सी भी अकल हो वो ये इमेजिन कर सकता है कि जो चीजें बनी हैं वो उस क्रिएटर जैसी हो जाएं? नहीं हो सकती ना. फिर उनकी एक और बात थी कि वो कहते थे कि कुरान इज अ लाई. और कुरान जो है वो सब जो बातें बता रहे हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें बता रहे हैं, उनको कोई और बता रहे हैं, उनको स्टोरी सुना रहे हैं, वो स्टोरीज आके हमें सुना रहे हैं. तो ये उन्होंने क्या किया था कि एक तरह से इल्जाम लगाया था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो हम दिल में जरूर कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो मैं ऊंचा इसलिए कह रही हूँ जी. और पर कुरान ने क्या जवाब दिया कि ये लाए नहीं है, ये किसकी तरफ से रिवील हुआ है? अल्लाह सुब्हाना अल्लाह सुब्हाना ताला. एंड हु नोज ऑल द सीक्रेट्स. उनको ये भी पता है कि इस वक्त आप सब लोग क्या सोच रहे हो और आप लोगों ने नेक्स्ट अभी क्या करना है. ये सब कुछ किसको पता है? अल्लाह सुब्हाना ताला. अच्छा, एक और बड़ा अजीब सा आर्गुमेंट था उनका. ये एक आर्गुमेंट था, ये कोई आर्गुमेंट रीड करना चाहेगा? वो ये कह रहे थे कि उनको एतराज क्या था उनको प्रॉफिट पे. Prophet eat and go to market. हाँ, so he just thought like why does he eat and go to market if he's the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala? Why would he just eat and go to market like normal people?
یہ انہوں نے ایک آرگیومنٹ پیش کیا تھا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کیا آنسر کیا؟ Previous messengers also ate and walked around. تو اس کا مطلب ہے کہ prophets جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ They are also human. پر ان کے بارے میں اسپیشل بات کیا ہوتی ہے؟ وہ سپر ہیومنز نہیں ہوتے, وہ نارمل ہیومنز ہوتے ہیں. ان کو بھوک لگتی ہے, ان کو نیند آتی ہے. اسپیشل بات کیا ہوتی ہے پروفٹس کے بارے میں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے میسنجرز ہیں. یس, تو ان کے پاس کیا آتا ہے؟ The chosen ones. Yes, they are the chosen ones. What do they receive? وہی آتی ہے. Yes, وہی آتی ہے ان کے پاس, کیونکہ وہ جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرح ان کو بھوک لگتی تھی, وہ تھکتے تھے, وہ سوتے تھے, وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح جب ان کے آپ کو پتہ ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ان کے سارے چلڈرن ڈائی ہو گئے تھے ایکسیپٹ ون, حضرت فاطمہ. تو وہ جو سارے جو تھے وہ ان کو رونا بھی آتا تھا, جب ان کی وائف بھی ڈائی ہوئی تھی تب وہ روئے بھی تھے. تو اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں کیا شو کرتی ہیں؟ that he was like a human like us. بٹ ان کا کیریکٹر بہت پرفیکٹ تھا, ان کو وہی آتی تھی, ان کو اینجل جبریل ان کو وزٹ کرتے تھے اور وہ ان کے پاس قرآن لے کر آئے تھے. تو دیٹ از واٹ میڈ ہم اسپیشل, بیکاز ہی واز دا, جس نے کسی بچے نے ابھی ہمیں کہا تھا, دا میسنجر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, اینڈ ہی ریسیوڈ دا ریویلیشن. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور بات بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو ڈفرنٹ بناتے ہیں نا دوسروں سے, تو وہ ایک دوسرے کے لیے ٹرائل ہو جاتے ہیں. جیسے بلیورز جو ہیں وہ نان بلیورز کے لیے ایک ٹرائل ہیں, اینڈ وائس ورسا, کہ جو ڈس بلیورز ہیں وہ مسلمانوں کو لائک نہیں کرتے کیونکہ وہ ان سے ڈفرینٹ ہیں, اور بلیورز جو ہیں وہ ان کے لیے خلاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان سے لڑائی کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کے لیے وہ ٹیسٹ بن جاتے ہیں. از اٹ رائٹ اور نو؟ رائٹ. اور کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی اپنی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں, پر وہ جو ہیں وہ بہت سک ہو جاتے ہیں, آپ ان کی کیئر بھی کرتے ہیں, پر جو ہیلدی لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی بہت زیادہ تھک بھی جاتے ہیں ان کی کیئر کرتے, وہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ بن جاتے ہیں. حالانکہ بہت زیادہ ریوارڈ ہے کسی سک بندے کی ہیلپ کرنا, اور اگر کوئی بندہ ہو جو بیڈ ریڈن ہو, وہ باتھ روم بھی نہیں جا سکتا ہو, وہ کھانا بھی خود نہیں کھا سکتا ہو, تو جو اس کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگ, ان کے لیے وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا. یس. اور اگر کوئی لوگ جو ہیں زیادہ رچ ہوں اور پور لوگ, ان کے لیے ٹرائل بن جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, دوسری کی ہیلپ کر جاتے, پر وہ سب کی ہیلپ نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ چیزیں جب ڈفرینسز ہوتے ہیں تو دے آر آلویز اے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل بٹوین دیم. اینڈ ایون مین اینڈ وومن, دے آر ڈفرینٹ, ان کی ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں, سو دے آر اے ٹیسٹ فار ایچ ادر, بیکاز وہ ایک دوسرے کو سے دے ہیو دا ڈفرینسز. So Allah subhanahu wa ta'ala made them this way, that made some of you as trials for others. پر ہمیں اس سب کے اندر کیا دیکھنا ہے؟ Who is watching our actions? اللہ سبحانہ و تعالیٰ. In any way, so if as believers we are a test for the non-believers, ہمیں patient ہونا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے ان کی چیزوں کا رسپونڈ بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے. اور ہم نے پیچھے ایک آیت بھی پڑھی تھی نا کہ جو گڈ مسلمز ہوتے ہیں وہ بری چیزوں کا بھی جواب اچھے طریقے سے کرتے ہیں, کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے اس سے ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ خراب نہیں ہوتے, یا پھر کرپشن نہیں ہوتی جرنل لینڈ میں. اور میں نے آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دی تھی, یاد ہے آپ کو, کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کس نام سے بلاتے تھے؟ کسی کو یاد ہے کہ پروفٹ محمد کا نام ہے محمد, حمد سے ہے, ٹھیک ہے, جس کی تعریف ہو, اور وہ کہتے تھے ان کو مذمم, جو کہ تعریف کے لائق نہیں ہے, جس کی تعریف نہ ہو. وہ کالنگ نیمز ہے نا کہ آپ کا نام بگاڑ دیں. تو پتہ کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپیننز ہیں نا وہ بڑے ہرٹ ہوئے, اور وہ ان کو بہت سیڈ فیل ہو رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے نام کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے پروفٹ نے کیسے رسپونڈ کیا؟ انہوں نے کہا وہ تو کسی مذمم کو برا کہہ رہے ہیں, میرا نام تو محمد ہے, تو اس کا مطلب ہے ایکچولی وہ مجھے تو نہیں کہہ رہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جب کوئی ہمیں بہت زیادہ ٹیز کرے یا ہمیں بہت زیادہ ٹرائی کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کی چیزوں کو اتنا سیریسلی نہ لیں, کیونکہ پھر ہم برے طریقے سے ریئیکٹ کریں گے, ہے نا.
ہم کہیں گے ہاؤ ڈیئر ہی کال می نیمز, اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا, پھر ہمیں غصہ آئے گا, ہے نا. اور اس سے جو ہے وہ ساری چیزیں اور خراب ہوں گی, اور وہ جنہوں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا وہ ہیپی ہوں گے نا کہ وہ دس از واٹ وی وانٹیڈ. Yes. پر اللہ سبحانہ تعالیٰ از آلویز واچنگ اس. اگر کچھ برا بھی کوئی کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے البصیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching whatever they do and he is listening to whatever they say. And you know the name of Allah subhanahu wa ta'ala that جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کون سا نام ہے کہ he is the all listener, کہ وہ ساری چیزیں لسن کرتے ہیں. As-Sami. السمیع. We are going to do Kahoot in some time, Muhammad, but not right away. Ji. So this is the topic that we have to do today. So pay a lot of attention to it. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ان حدیث پہ بھی بہت زیادہ باتیں کر چکے ہیں, پر I really want کہ اس کو ہم نے بہت غور سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, so are you all with me? All ears, all eyes? Yeah. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سو یہ جو آیت ہے سورہ فرقان کی, جس کو ہم نے آج تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے, اس کے اندر ہمیں سائڈ پہ ایک بندہ نظر آ رہا ہے. وہ آپ کو ہیپی نظر آ رہا ہے کہ سیڈ ہے؟ وہ Scared. سیڈ بھی اور تھوڑا سا پریشان بھی ہے, ریگریٹ بھی ہے اس کو, ہے نا. جی. سو لیٹس سی کہ وہ کیا کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اب اس کو میں تھوڑا سا بریک کر کے بتاتی ہوں. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ, يَعُضُّ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے فنگرز کو بائٹ کریں, اپنے ہینڈز کو وہ بائٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یا دہی اپنے ہاتھوں کو وہ کھا, جیسے کبھی کبھی کچھ لوگ نیل بائٹنگ کرتے ہیں نا, تو یہ تو اپنے ہاتھوں کو تک کو کھا رہا ہے. کس سے؟ نروس ہو کے اور پریشان ہو کے. یقول, وہ کہے گا او آئی وش, میں ریگریٹ سے کہے گا کہ کاش کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ, مع الرسول سبیلا, کہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ رستہ بناتا, اور کیا نہ کرتا. اگلی آیت میں آتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. او آئی وش کہ میں نے فلاں بندے کو اپنا فرینڈ نہ بنایا ہوتا. اچھا, اس میں دو باتیں ہیں کہ وہ کیا چیز ریگریٹ کر رہا ہے. وہ ریگریٹ کر رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وے فالو کیا ہوتا, اور ساتھ وہ یہ بھی ریگریٹ کر رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو فرینڈ نہ بنایا ہوتا. تو اب یہاں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ اس کو ریگریٹ کس بات کی ہے. کہ اس نے ایک ریگریٹ اس کو کیا ہے کہ اس نے کس کو فالو نہیں کیا, کس کو فالو نہیں کیا اس نے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. یس, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف اللہ. تو وہ کون سی باتیں ہمیں بتائیں گے جو کہ بیسٹ ہوں گی, رائٹ, اور ان کی ایگزامپل بیسٹ ہوگی. پر ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ساتھ وش کرتا ہوں کہ میں نے اس کو فرینڈ بھی نہ بنایا ہوتا, اپنے فرینڈ کو, کیونکہ ایکچولی اس نے کیا تھا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کس کو فالو کر لیا تھا؟ کس کو فالو کر لیا تھا اس نے؟ اپنے فرینڈ کو. اپنے فرینڈ کو فالو کر لیا تھا. تو اب وہ شیطان. یس, پر پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ شیطان, ہم سورہ ناس کے اندر جب کہتے ہیں تو شیطان میں سے, شیطان جو ہوتے ہیں وہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. وہ کبھی کبھی آپ کو وسپر کرتے ہیں یہ کر لو کوئی بات نہیں, خیر ہے, یہ اتنا برا بھی نہیں ہے. اب ہم یہ والی حدیث دیکھیں گے. یہ والی حدیث ہم نے بہت دفعہ کی ہے. ریمبر دس کہ the example of righteous companion and an evil companion. جو righteous companion ہے وہ کس طرح سے ہے؟ perfume seller کی طرح, ہے نا. Yes. اور جو دوسرا جو ہے وہ آپ جب اس کے پاس اگر اس کو وزٹ کریں, ہم اس کے اندر یہ پڑھتے ہیں نا کہ for the must seller he will give you some as present or you will buy some from him or you will receive a good smell. جیسے اگر آپ کسی پرفیوم شاپ کو وزٹ کریں اور اس کے اندر آپ کچھ نہ بھی خریدیں تو اس میں خوشبوئیں بہت زیادہ ہوں, تو تھوڑی دیر بعد you will
some parts of you, اگر ٹیسٹ کیا آپ نے جو بھی کیا تو even if you don't buy it you will get something from the smell, right? Is it? پر جو بیڈ کمپنی ہے وہ کس طرح ہے, میں نے سوچا کہ اس کو میں شیئر کروں کہ وہ اس طرح ہے کہ جو بلیک اسمتھ ہوتا ہے نا وہ اس کی ایریا اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ کولز کے ساتھ کام کرتا ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو پتہ ہے چنگاریاں جو ہوتی ہیں نا, اف یو آر ٹو کلوز تو وہ آپ کے کپڑوں کو جلا سکتی ہیں, اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بھی کھڑے ہوں تو وہ ساری جو اسمیل ہوتی ہے نا کول کی وہ آپ کے کپڑوں میں آ سکتی ہے. تو بیڈ کمپنی اسی طرح ہوتی ہے کہ جب وہ اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے, اگر وہ خود برے کام کرتا ہے تو وہ آپ کو کیا کرے گا, آپ کی کلوتھس کو برن کر دے گا, مطلب کہ آپ کو بھی بری بری ہیبٹس ہو جائیں گی اس کی طرح, اور یا پھر کچھ سلائٹسٹ نقصان جو ہے وہ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ جب وہاں سے آئیں تو آپ کے کلوتھس اسمیل کریں بیڈ. تو ڈو وی وانٹ اے بیڈ اسمیل؟ نو. سو اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اسمیل اس طرح سے نہیں, یہ ایکچولی کیا ہے کہ یہ وہ ہیبٹس ہیں جو ہم پک کرتے ہیں. جب ہم گڈ کمپنی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم اننوئنگلی ان کے بولنے کے, ان کے مینرز, ان کے ویز, ان کو پک کرتے جاتے ہیں. تو اٹس لائک اے گڈ اسمیل جو ہم نے پک کیا ہے. اور جب ہم بیڈ یا روڈ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم پہلے تو شروع میں کہہ رہے تھے یہ تو بڑا برا بہیویئر ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, پر جب آہستہ آہستہ ہم ان کے ساتھ زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں تو ہم خود بھی ویسے ہی ہونے شروع ہو جاتے ہیں, رائٹ؟ سو اب ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ وہ ڈے آف ججمنٹ وہ بندہ جو ہے وہ اتنا سیڈ فیل کر رہا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک اور حدیث میں کہا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said a person is upon the deen of his friend, so let each one of you look at whom he befriends, right? تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو فرینڈز ہیں وہ ہمارے دین کو انفلوئنس کرتے ہیں. ہمارا دین کیا ہوتا ہے, ہمارا دین کیا ہے ویسے؟ اسلام. اسلام ہے. پر دین جو ہوتا ہے وہ ایکچولی وہ ہوتا ہے جو آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں, جو آپ کے جس چیز کو آپ ایکچولی اپنی لائف میں فالو کرتے ہیں. سارے مسلم جو ہوتے ہیں وہ بہت گڈ مسلمز نہیں ہوتے, رائٹ؟ جی. اور سارے مسلمز بیڈ مسلمز بھی نہیں ہوتے. پر have you heard of this thing, birds of a feather fly together? جی. تو اور ایک اور بات بھی کہ a man is known by his company, the company he keeps. تو اگر ہم یہ کہیں نہیں ہم تو بہت اچھے ہیں پر ہمارے فرینڈس بس تھوڑے سے برے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. پر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ they make you slip with them, کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ تو اتنی کول نہیں ہیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ریوارڈ تو پھر بس بعد میں جا کے جب ہم ڈائی ہو جائیں گے آخرت میں ملے گا, چلو کوئی بات نہیں ابھی ادھر ان کے ساتھ پارٹی کر لیتے ہیں اور ایسی چیزیں کر لیتے ہیں جس سے بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں. تو ہم نے کیا چیز لرن کی ہے کہ وہ بندہ کس بات کا ریگریٹ کر رہا ہوگا کہ آئی وش کہ میں نے کس کا راستہ لیا ہوتا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا, میسنجر کا وے فالو کیا ہوتا, اور کس کا نہیں فالو کیا ہوتا, ناٹ فالو مائی بیڈ فرینڈ. سو اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی سورہ کہف کے ٹائم پہ, کس کس کو یاد ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ ہم لوگ کیسے فرینڈ ہیں. کہیں ہم لوگ تو ایسے والے فرینڈ نہیں ہیں جو کہ ہم دوسروں کی پرسنالٹی میں ہولز کر دیں, ان کو گندی ہیبٹس دے دیں, شاؤٹنگ, یا پھر ان کو بیڈ لینگویج یوز کرنا سکھا دیں, یا پھر ہم ان کو کوئی اور بری چیز سکھائیں اور پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں نہیں اٹس اوکے. بٹ جو وہ ہیں تو ہم نے یہ بات نوٹس کرنی ہے کہ ہم لوگوں نے ایسا فرینڈ بننا ہے جو کہ ایز اے پرفیوم سیلر ہو, جو کہ اپنی گڈ ہیبٹس جو ہے وہ دوسروں کو بھی دے, ان سے بیڈ ہیبٹس لینے والا نہیں ہو. تو ہم نے اچھا فرینڈ بننا ہے اور اچھے فرینڈس رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دو لرننگ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے اس سے سیکھے ہیں. ابو درداء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, ان کے کمپینین تھے, he said it is from the fiqh understanding of a person that he chooses whom he walks with, whom he enters and whom he sits with. کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ بندہ انڈرسٹینڈنگ والا بندہ ہوتا ہے, وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ
اگر میں جس کے ساتھ چلوں گا, جس کے ساتھ میری کمپنی ہوگی, جو کہ میرے ساتھ اسکول میں ہے یا کالج میں ہے یا ویسے جن کو میں وزٹ کرتا ہوں, بیکاز وہ میرے دین کو انفلوئنس کر دیں گے. جو بندہ نہیں انڈرسٹینڈنگ رکھتا وہ کیئر نہیں کرتا. تو آپ لوگ کانشیس ہیں اپنے فرینڈس کے بارے میں کہ آپ کے فرینڈس کیسے ہیں؟ Are you conscious about your friends? جی. ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کے فرینڈ جو ہوتے ہیں, بے شک وہ مسلم فرینڈز ہی ہوں, پر وہ کچھ غلط چیز کر رہے ہوتے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ مجھے ہر وقت ماما بتاتی رہتی ہیں ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, یہ تو اتنی ایزیلی کر لیتی ہے. تو پھر وہ کچھ عرصے بعد ہمیں وہ چیز اتنی بری بھی نہیں لگ رہی ہوتی, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میری فرینڈ تو اتنی اچھی ہے, اگر وہ ایسی چیز کر بھی رہی ہے تو اٹس اوکے. حالانکہ آپ کو شروع سے پتا ہوتا ہے کہ فرقان کے تھرو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز رائٹ ہے, کون سی چیز رانگ ہے. پر ہمیں سلپ کون کرا دیتے ہیں, کون سلپ کرا دیتے ہیں, ہماری کمپنی, ہمارے فرینڈس. تو ہم نے کیا کرنا ہے, گڈ فرینڈس چوز کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اور کانشیس ہونا ہے. اٹس بیٹر ٹو ہیو گڈ فرینڈس اور ہیو نن, بیکاز بیڈ کمپنی جو ہے وہ پھر ہمیں کہاں لے کے جائے گی, ہیل فائر میں. ہیل فائر میں آپ کو پتہ ہے قرآن میں ہم اسپیشلی یہ دیکھیں گے بھی, یہ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ چیز کی تھی کہ ہمارے جو ہارٹ کی ایمان کی لائٹ ہے وہ کس چیز سے اسٹرانگ ہوتی ہے, گڈ تھنگ سے, گڈ کمپنی سے, گڈ نالج سے. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ گڈ کمپنی ادھر بھی رول پلے کرتی ہے. وہ جو ہمارے ہم نے کل پچھلی دفعہ اگزامپل دیکھی تھی نا اس چیز کی, تو یہ جو ہمارا گلاس ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے اس کو شائنی رکھنا ہے اپنے ہارٹ کو, ہے نا, اور جو یہ ہماری لائٹ ہے وہ اچھی شائن کرے گی نا. پر اگر ہماری گڈ کمپنی ہوگی تو کیا ہوگا, ہمارا گلاس شائن ہی رہے گا. پر اگر ہماری بیڈ کمپنی ہوگی اور ہم سن کرتے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, ہارٹ کے اوپر کیا لگتے جائیں گے, ہو جائے گا, بلیک لگتے جائیں گے, اور پھر بہت اچھی لائٹ آئے گی اس کے اندر سے. اگر یہ سارا بلیک ہوتا اور اندر سے لائٹ فل بھی ہوتی پھر کیا ہوتا, نہیں پھر تو لائٹ ہی نہیں آ سکتی. آپ میں سے کس نے وہ لینٹرن دیکھی ہے پاکستان میں, اس کے اندر جب ہم تیل ڈالتے تھے کچھ عرصے تک کیا ہوتا تھا کہ وہ پھر گلاس سارا بلیک ہو جاتا تھا, پھر کیا کرتے تھے اس کا ہم شیشہ نکالتے تھے, اس کو صاف کر دیتے, ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا, ہے نا. جی. تو اب ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس گلاس کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے جو کہ ہمارا ہارٹ ہے, اور یہ لائٹ جو ہے وہ ہمارے ایمان کی لائٹ ہے, اور اس کو فیول کیا چیز کرتی ہے, قرآن. تو اس وقت ہم کیا کریں, اس وقت ہم لوگ اس آر میں بیٹھ کے ہم اپنے اولیو ٹری کو فل اپ کر رہے ہیں نا, قرآن کی انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہیں تاکہ ہمارا ہارٹ جو ہے وہ شائنی ہو جائے, اور قرآن سے حدیث سے یہ لائٹ ہے وہ برائٹ ہو جائے ہماری, ہے نا. اور یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک تھا جو کہ لیٹ می سی کس کس نے کیا ہے. آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا نا کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں, جو کچھ ہم دیکھتے ہیں, وہ کس چیز کو انفلوئنس کرتا ہے, whatever we hear and whatever we میں نے کیا ہے. very good Ibrahim, do send it, کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اس چیز میں نے بھی کیا ہے. very good. Zarnab was the first one. I really want to appreciate کہ سب سے پہلے ہوم ورک مجھے زرناب کا آیا تھا. میں نے فاطمہ کے ساتھ ڈسکشن کی تھی پر فاطمہ نے اس کو کیا بعد میں ہے, پر مجھے جو چیز اچھی لگی تھی کہ نمبر 1 اینڈ ویل ڈن, زرناب نے بہت اچھا ہوم ورک کیا ہے. میں نے اس کو سلائیڈز میں نہیں ڈالا پر میں اس کو شیئر کروں گی گروپ میں, اس نے بہت اچھا کیا ہے. اچھا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی لنک کر سکتا ہے کہ ہم کس کی باتیں سنتے ہیں. ابھی ہم فرینڈس کے ساتھ لنک کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کو. واٹ ایور وی ہیئر, ہم اپنے فرینڈس کی باتیں سنتے ہیں, ان کے سیکرٹ سنتے ہیں, جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ ساری باتیں بھی ہمارے ہارٹ کو افیکٹ کریں گی, یس اور نو. بالکل کرتی ہے. ہم ان چیزیں مطلب جو بھی وہ بولتے ہیں بات کرتے ہیں ہم ان سے مطلب اپنے اندر لیتے ہیں چیزیں وہ ساری. کبھی کبھی آپ کو پتا ہے ہم سٹائل بھی پک کر لیتے ہیں ان کا, ایسے ہاں ہوتا ہے. جی, ہاں ان کا بولنے کا سٹائل, چلنے کا, اس طرح سارا کچھ. ویری گڈ پوائنٹ. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں, جیسے اگر ہم اپنے فرینڈ جو ہے چلے ہم پہلے اس طرح کی ویڈیوز نہیں دیکھتے تھے یا اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے تھے, پر جب ہمارے فرینڈز وہی چیزیں کر رہے تھے تو ہم
پہلے تو شروع کرتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بری بات ہے, ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. پھر ہم سوچتے ہیں اوہو میں تو بڑا عجیب سا لگوں گا اگر میں یہ ہر وقت کروں, کیونکہ فرینڈس کہتے رہتے ہیں اسٹاپ بینگ بورنگ, آپ کو ہر وقت یہ لگا رہتا ہے, ایکٹ یور ایج, آپ کو ابھی تو آپ ڈائی نہیں ہو رہے کہ آپ ایسے نہ کرو. اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, بیڈ کمپنی آپ کو کبھی کبھی ایسی چیزیں واچ کرواتی ہے یا ایسی چیزیں کرتی ہے جو کہ آپ ایکچولی نہ کرنا چاہتے, تو پھر وہ آپ کے ہارٹ کو افیکٹ کریں گے یا نہیں؟ یس. تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ آل اسٹارٹس ود دا کمپنی ٹو. اور آپ کو پتہ ہے ایک, یہ مجھے کون بتا سکتا ہے, ایک چیز ہے, ایک چیز تو نہیں ہے پر اب میں اس کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کیا ہے, بٹ اس کی کمپینین شپ اگر آپ رکھیں گے نا تو وہ کمپنی یا وہ فرینڈ ایسا فرینڈ ہے کہ اگر آپ نے اس کو دنیا میں فرینڈ رکھا تو وہ آپ کی گریو میں بھی آپ کا فرینڈ بن جائے گا اور پھر آخرت میں بھی آپ کا فرینڈ ہوگا. وہ فرینڈ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. یس, ویری گڈ. اچھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ گریو میں آپ کے پاس آئے گا, آپ کے پاس ہوگا, اور گڈ ڈیڈز بھی جو ہیں وہ فرینڈس کی فارم میں آ جائیں گی. اور پتہ ہے کیا ہوگا, ڈے آف ججمنٹ پہ کچھ سورہ جو اسپیشلی آپ نے پڑھی ہوں گی وہ آ کر فائٹ کریں گی کہ یہ والا بندہ جو ہے یہ میرے لیے یہ والی سورت پڑھتا تھا, اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دینا. کون سی سورہ جو ہیں وہ ایز برڈز آئیں گی؟ سورۃ البقرہ, یس, سورۃ عمران, یس, ویری گڈ. اور آپ کو پتہ ہے جو یس, اور سورہ ملک جو ہے وہ آپ سورہ کہف, ہاں سورہ کہف تو لائٹ ہے. سورہ ملک جو ہے وہ آپ کو آپ کی گریو کی جو اس کے اندر آپ کی پنشمنٹ ہوگی اس سے بھی سیو کرے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے وہ آپ کو دنیا میں بھی سیو کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کیسے سیو کرتا ہے؟ وہ آپ کو رائٹ سے رانگ بات بتا دیتا ہے. تو اب جیسے آج ہم نے لرن کیا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ ہمیں لو کرتے ہیں نا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ایک بندہ ہوگا جو کہ اس وقت ریگریٹ کرے گا, او آئی وش میں نے ایسا گندا فرینڈ نہیں رکھا ہوتا, آئی وش کہ میں نے پروفٹ کا وے فالو کیا ہوتا. اب ہمیں قرآن کے تھرو یہ پتا چل گیا کہ ہم نے ایسی کمپنی نہیں رکھنی, اور ہم نے کس کا وے فالو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا, اور اللہ تعالیٰ کے میسنجر کی ایگزامپل فالو کرنی ہے. تو اب اس دعا کے بعد ہم قہوت کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں آپ لوگوں کو 2 منٹس دوں گی, اگر آپ لوگ جو ہیں ڈفرینٹ ڈیوائس پہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ سپلٹ اسکرین کر کے آپ کریں گے, ٹھیک ہے؟ اور جب سب لوگ آ جائیں گے دین ویل اسٹارٹ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اہد قلبی, اللہم صرف اس چیز کو ہم 3 ٹائمز پڑھیں گے. اللہم اہد قلبی, اللہم اہد قلبی, اللہم اہد قلبی, اللہم اہد قلبی, بارک اللہ. او اللہ, او اللہ, guide my heart. guide my heart. آج کے لیسن سے اگر ہم اس کو لنک کریں تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہارٹ کو گائیڈنس دے کہ میں قرآن کو فالو کروں, میں میسنجر کو فالو کروں, اور میں اپنے بیڈ کمپنی کو فالو نہ کروں, ہے نا؟ وَسَدِّدْ لِسَانِي. Let me break it up. وَسَدِّدْ, دو دال ہے نا, وَسَدِّدْ لِسَانِي, and keep my tongue truthful. keep my tongue truthful. Again we say it, وَسَدِّدْ لِسَانِي, and keep my tongue truthful. جی, اب میں کسی بچے کا نام لوں گی, وہ مجھے ہم وہ ایک دفعہ اس کو پڑھیں گے اور ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ وہی بچہ پڑھے گا. لیٹ می سی, فاطمہ تو زہرا فرام پاکستان, کین یو ڈو دیٹ؟ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی, صرف اتنا پارٹ آپ نے پڑھا. اللہم, ہم کاشف ہے یہاں پر آن لائن. فاطمہ تو زہرا ابھی کام سے گئی ہے,
اوکے آپ پڑھ دو. ارحم کو آپ پڑھوا دیں، پھر وہ ہمارے پیچھے پیچھے پھر وہ ہمیں پڑھائے گا. ہاں پڑھو ارحم. اللہم اللہم اہدی 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 اهدي قلبی قلبی وسد لسانی سدد لسانی. واسلل نہیں یہ والا پارٹ نہیں پڑھنا، یہ والا پارٹ ابھی میں نے کرایا ہی نہیں تھا، صرف اتنا ہی کرنا تھا. بارک اللہ فیک. اوکے جی اب ناؤ اٹس ٹائم فار دا کہوٹ. ٹھیک ہے یو کین. اور ہوم ٹاسک جو ہے ابھی ابراہیم نے بتایا کہ اس نے بھی کیا، ایمان نے بھی کیا، تو انشاءاللہ ان کا بھی ہو جائے گا. پر زرناب اسپیشل اپریسیشن بہت اچھا کیا تھا، اور اروا جو کہ سب سے چھوٹے بچوں میں سے اس کلاس کے، اس نے بھی بہت اچھا کیا تھا، اور میں اس کا وہ ہوم ورک. And Muhammad also did a very nice job, but I had already finalized the slides. But Zarnab, Arwa, Muhammad, Fatima, Iman and Ibrahim. Well done guys. اور میں چاہتی ہوں کہ اور بچے بھی کریں. چلیں جی let's see کہ we can start Kahoot now. What's the ID? First I have to click on it so that جی آپ دونوں ایک سے بابا کا ہے نا الوا ادھر آؤ. Mama, do I have to write Papa this or what? جیسے کوئی کہ just wait a minute. ٹھیک ہے. He's gonna get the game pin any moment. Why doesn't it click on the thing that I had? من قول أو عمل وما قرب إليها من قول أو عمل چلے ہم اس کو اتنا کرتے ہیں، ہم کلاس میں اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ اتنا سا ہم یاد کر لیتے ہیں. اب آپ لوگوں نے میرے پیچھے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے مجھے آف بائی ہارٹ صرف اتنا پارٹ سنانا ہے. ٹھیک ہے. اللہم انی اسألک الجنت اللہم انی اسألک الجنت اللہم انی اسألک الجنت. اچھا اب یہ والا پارٹ مجھے زبانی کون سنا سکتا ہے؟ میں ایمان اوکے ایمان. اوکے پہلے ایمان پھر مشیزہ. چلیں میں بھی سنا سکتی ہوں. اللہم انی اسألک الجنت. ویری گڈ. گو اہیڈ مشیزہ. اللہم انی اسألک الجنت. ویری گڈ. رمشا آپ یہ اتنا پارٹ سنا سکتی زبانی؟ اللہم انی اسألک جنت. بارک اللہ. ویری گڈ. رمشا آپ بھی سنا سکتی ہیں؟ یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ؟ اتنا پارٹ صرف. فاطمہ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ؟ حفصہ آپ کا بھی ہینڈ. جی حفصہ. اللہم انی اسألک الجنت. بارک اللہ. ویری گڈ. محمد یور ٹرن. اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک الجنت. اللہم انی اسألک الجنت. بارک اللہ. ویری گڈ ویری گڈ. اور اروا کی بھی مجھے آواز آئی ہے. فاطمہ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ یا پھر فاطمہ تو زہرا؟ یس. اپنا فرسٹ والا پارٹ سنائیں. میں کیا سناؤں؟ اللہم انی اسألک الجنہ.
اللهم إني أسألك الجنة وما हमने वमा करबा इलैहि हमने अभी नहीं पढ़ा, इसलिए हमने सिर्फ इतना करना है. बारकल्लाह, वेरी गुड. अब हमने क्या करना है कि ये वाला पार्ट आप लोग पक्का कर लेना अपना. देन आफ्टर 3 days आप लोगों ने अगली लाइन करनी है, ठीक है? और अगली लाइन करके आपने मुझे ऑडियो में भेजनी है. लेट्स सी कि सबसे पहले कौन भेजता है, ठीक है? यही आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है? चले हम दुआ कर लेते हैं. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. Really happy. आप सब जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया. अल्लाह ताला आपको आपके इल्म में इजाफा करे, बरकत दे, और आप लोग जो हैं जो चीज़ भी सीखें उस पे अमल करें. And very very nicely done जिन लोगों ने क्विज बहुत अच्छे से किया है. इससे पता चला है कि उन्होंने उस चीज़ को रिव्यू भी किया था. तो काइंडली जो स्लाइड्स मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ उनको प्लीज एक दफा दोबारा देख लिया करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी से क्वेश्चन आंसर कर सकें, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.